الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو 48 نمبر سبق ہے۔ وکلاہما محظوران، اور جو اضمار قبل ذکر ہے، جو فرہ کے مذہب کے مطابق کہ دو پہلے اور تیسرے میں اعمال فعل ثانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کس کے نزدیک؟ امام فرہ کے نزدیک پچھلے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ اس میں یا تو حذف فاعل ہے اور یا اضمار قبل ذکر ہے، اور حذف فاعل بھی ممنوع ہے اور اضمار قبل ذکر بھی ان کے نزدیک یہ ممنوع ہے۔ وکلاہما محظوران، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے۔ وکلاہما محظوران وہذا فی الجواز، اور یہ بات پچھلے سبق میں جو بات ہو چکی ہے وہ جواز میں ہے۔ وہذا فی الجواز، کہ پہلے فعل کو عمل دینا، یعنی عامل معمول جو ہے یہ معمول بنے پہلے فعل کے لیے یا معمول بنے دوسرے فعل کے لیے، یہ جائز ہے۔ امام کوفیین کے نزدیک بھی اور بصریین کے نزدیک بھی، لیکن امام فرہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں کہ دونوں فاعل کا تقاضا کرے، اور تیسری صورت میں کہ اس میں پہلا فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا فعل جو ہے وہ مفعول کا تقاضا کرے، تو اس میں دوسرے فعل کو عمل، یعنی یہ دوسرے فعل کے لیے معمول بنے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر وَأَمَّا الاختیار وَأَمَّا الاختیار، اختیار جو ہے اولا ہونا اور غیر اولا ہونا، اولا ہونا اور غیر اولا ہونا، یعنی بہتر کون سا ہے اور اولا کون سا ہے۔ ففیہ خلاف فیہ خلاف البصریین والکوفیین، اس میں خلاف ہے بصریین اور کوفیین کے۔ بصریین کیا کہتے ہیں؟ بصریین مثلا یہاں پر یہ ہے ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربنی و اکرمنی الزیدان، اور کوفیین، یہ تو بصریین کے نزدیک، اور یہ ہے کوفیین کے نزدیک کہ ضربنی و اکرمانی الزیدانی۔ خلاف اسی میں ہے کہ بصریین کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دے، یعنی یہ معمول بن جائے اس دوسرے فعل کے لیے، یہ مختار مذہب کس کا ہے؟ بصریین کے نزدیک۔ اور کوفیین عمل دیتے کس کو؟ پہلے فعل کو، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے فاعل، یعنی یہ زید اس کے لیے فاعل بنے، تو یہ بہتر ہے۔ اور بصریین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کے لیے معمول بنے اور یہ بہتر ہے۔ دونوں کے دلائل جو ہے یہاں پر اس نے مصنف نے ذکر کی ہے۔ ضربنی، یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کس چیز کی؟ فاعل کی، اور یہ بھی تقاضا کرتا ہے کس کا؟ فاعل کا۔ اب یہاں پر اگر ہم پہلے فعل کو، یعنی دوسرا فعل جو ہے یہ عمل کرے زید میں، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ضمیر لائیں گے، اس میں ہوا ضمیر جو راجع کس کی طرف؟ زید کی طرف، اور اس میں تثنیہ کا ضمیر ہے، جو الف ہے یہ ضمیر تثنیہ ہے، اور الزیدان جو ہے یہ فاعل بنے گا کس کے لیے؟ اس کے لیے،
اور یہ اس لیے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو، تو وحد الفعل ابدا، وحد الفعل ابدا. اور جب ضمیر ہو تو ضمیر کو اس کے مطابق لانا ضروری ہے. پچھلے اسباق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اگر یہ عمل کر لے اسی میں، یہ فاعل بنے کس کے لیے؟ اس کے لیے فاعل بنے، الزیدان فاعل اس کے لیے بنے، تو وحد الفعل ابدا، فعل کو ہمیشہ واحد ہی لائیں گے. اور اس میں ضمیر ہے تو ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہے کس کی طرف؟ اسی کی طرف لوٹ رہے. تو یہ ضمیر لانا جو اکرمانی، اکرمانی، تو جب فاعل کیا ہو اس میں، جب فاعل ضمیر ہو تو فعل کو فاعل کے مطابق، ضمیر کو یعنی فعل کو فاعل کے مطابق ہی لانا ضروری ہے. اگر تثنیہ تثنیہ، جمع ہے تو جمع، اگر ضمیر ہو، اگر اس میں ظاہر ہو تو وحد الفعل ابدا. فإنهم یعنی البصریین، نحات البصرہ، بصرہ کے جو نحات ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ فإنهم یختارون، وہ فرماتے ہیں یختارون اعمالا اعمال الفعل الثانی، فعل ثانی کے عمل کو مختار مانتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فعل ثانی کو عمل دینا یہ بہتر ہے کہ اس کو عمل دیا جائے. اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اعتباراً للقرب والجوار، قرب اور جوار کی وجہ سے کہ یہ اس کے قریب ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے قریب ہے، اس فعل کے قریب ہے، تو یہ اس کے لیے فاعل بنا دے. اور اسی میں ضمیر لاؤ اگر ضمیر کی ضرورت ہو. اگر ضمیر کو حذف کرنا جائز ہو تو وہاں پر ضمیر کو حذف کر دو. تو قرب اور جوار کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ بصرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ فاعل بنے کس کے لیے؟ اس ضربنی کے لیے، تو یہاں پر یہ جو ہے یہ فصل بالاجنبی ہے، فصل بالاجنبی ہے. یعنی فاعل یعنی جو عامل ہے اور جو معمول ہے اس کے درمیان میں اجنبی کا فصل ہے. تو فصل بالاجنبی کی وجہ سے بھی یہ مذہب کے مختار ہے کہ یہاں پر ہم عمل دے رہے کس کو؟ دوسرے فعل کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ کلام عرب میں زیادہ تر جو مستعمل ہے، یا قرآن کریم میں زیادہ تر جو مستعمل ہے، وہ اعمال الفعل الثانی ہے. کیا ہے؟ اعمال الفعل الثانی ہے. تو تین باتیں ہو گئی. ایک یہ کہ قرب و جوار کی وجہ سے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پہلے فعل کو عمل دے دیں تو فصل بالاجنبی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کلام عرب میں زیادہ تر جو مستعمل ہے اعمال الفعل الثانی ہے. تین باتیں ہو گئی اس پر. تو اعتبار للقرب والجوار یہ تو بصریین کا مختار ہے، اور اس کی جو دلیل ہے یہ ذکر کی ہے کہ انہوں نے کس چیز کا اعتبار کیا ہے؟ للقرب والجوار، والحق للجوار. والکوفیین یختارون پسند کرتے ہیں اعمال الفعل الاول، فعل اول کو عمل دینا وہ پسند کرتے ہیں اور بہتر مانتے ہیں کہ فعل ثانی کے لیے ہو. ان کے کیا کس چیز کا رعایت کرتے ہیں؟ مراعاتاً للتقدیم، تقدیم والاستحقاق، اس لیے کہ الحق للمتقدم، کہ جو پہلا ہے اس کو عامل اس کے لیے بنا دے. اور جس طرح یہاں پر ہم نے بنایا ہے کہ جو پہلا ہے، پہلا تو یہ اس کے لیے فاعل بنا دے، اور دوسرا جو ہے اس میں ضمیر لاؤ، اس لیے کہ پہلا ہے تو اس وجہ سے اس کو اس کے لیے فاعل بنا دے، کہ پہلا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے فاعل بنا دے.
تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ آج کے ہمارے سبق میں یہ ہے کہ پہلے سبق میں جو پڑھ چکے وہ جواز کے بارے میں ہے، اور یہاں پر یہ مختار ہے، لیکن جواز کے دونوں قائل ہے، کوفیین اور بصریین دونوں جواز کے قائل ہے کہ زید کو معمول بنا دے اس کے لیے یا زید کو معمول بنا دے اس کے لیے، دونوں جائز ہے۔ لیکن کوفیین کے نزدیک جو ہے وہ پہلے کے لیے معمول بنا دے، اور بصریین کے نزدیک دوسرے کے لیے معمول بنا دے۔ اور جو پہلا ہے کوفیین کے نزدیک دوسرے میں ضمیر لاؤ اور یا حذف کرو، اگر ضرورت نہ ہو فضلہ ہو تو حذف کرو، اگر ضروری ہو تو ضمیر لاؤ۔ اور بصریین کے نزدیک یا اضمار کر لیں، اس پہلے میں ضمیر لاؤ اور دوسرے کے لیے اس کو فاعل بناؤ یا مفعول بناؤ، جو بھی بنتا ہے، اور یا اگر فضلہ ہو تو حذف بھی کر سکتے ہیں۔ تو بات کس میں ہے؟ یہ اختیار میں ہے۔ اختیار یعنی بہتر کون سا ہے، کہ پہلے فعل کو عمل دے دے تو وہ بہتر ہے، یا دوسرے کو عمل دے دے تو وہ بہتر ہے۔ یعنی اس کو معمول بنا دے پہلے کے لیے تو یہ کوفیین کے نزدیک بہتر ہے، اور اس کو معمول بنا دے دوسرے کے لیے یہ بصریین کے نزدیک بہتر ہے۔ جائز دونوں ہے، یعنی بصریین فرماتے ہیں کہ زید کو اس کے لیے معمول بنائے تو بھی جائز ہے، اس کے لیے بنائے تو بھی جائز ہے بصریین کے نزدیک، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس کو دے تو یہ بہتر ہے۔ کوفیین بھی فرماتے ہیں کہ یہ معمول بنا دے اس کے لیے یا اس کے لیے، دونوں جائز ہے، لیکن اگر پہلے کے لیے بنائے تو یہ بہتر ہے۔ تو بات اختیار میں ہے، اور مختار کون سا ہے؟ تو یہ کوفیین کے نزدیک دوسرے کے لیے معمول بنائے تو بہتر ہے، اور بصریین فرماتے ہیں کہ پہلے کے لیے معمول بنا دے تو بہتر ہے۔ تو اس سے آگے جو اسباق ہیں اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اگر ہم پہلے کے لیے معمول بنا دیں گے تو ضمیر کو کس طرح لائیں گے، ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے یا اضمار کرنا جائز ہے، کیا کریں گے، تو اس کے لیے آگے جو سبق ہے ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔